ہے۔ الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار، جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو رات اور دن، سرا وعلانیہ، اور چھپے اور کھلے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان کے اوپر خوف ہوگا نہ کوئی حزن ہوگا۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، اور جو لوگ کھایا کرتے ہیں سود، تو وہ روز قیامت کھڑے نہیں ہوں گے مگر اس حالت میں کہ ایک ایسا شخص کھڑا ہوتا ہے جس کو شیطان نے مس کر کے خبطی بنا دیا ہو، جن چڑھ گیا ہو کسی کے اوپر، تو کیا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہی ہے اس کا حال، اسے کچھ ہوش تو ہوتی نہیں ہے، پاگل ہے۔ تو یعنی قیامت والے دن تو پھر وہ اس طریقے سے کھڑا ہوگا۔ تو سود کی اب حرمت جو ہے وہ بڑے ہی واشگاف الفاظ میں یہاں پہ آ رہی ہے، لیکن انفارچونیٹلی یہ ایک ایسا جرم ہے کہ امت کی اکثریت یہ جرم جو ہے اس کا ارتکاب کر رہی ہے اور بے حسی کے ساتھ کر رہی ہے، اور اب تو خیر اس کو مطلب یہ ہے کہ اسلامی رنگ بھی دے دیا گیا ہے انفارچونیٹلی۔ ذالک بانہم قالوا، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ انما البیع مثل الربا، کہ وہ کہتے ہیں دیکھو یہ جو تجارت ہے نا یہ سودی کی طرح تو ہے۔ اللہ نے اس کا جواب جو دیا ہے اس میں کوئی دلیل نہیں دی ہے، یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے، ہر بندہ جانتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو، سود کو حرام قرار دیا ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، بس آئی ہے جس کے پاس نصیحت اس کے رب کی طرف سے، فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ، پھر وہ باز آ جائے تو اس کا ہے جو پہلے لے چکا، جو اس کا اصل مال ہے وہ کیپٹل اسی کا ہے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور یاد رکھو کہ حکم اللہ ہی کا ہے۔ وَمَنْ عَادَ، اور جو دوبارہ ایسا کرے گا فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی مطلب مبہم بات نہیں چھوڑی ہے۔ اب یہاں پہ بھی آج کل لوگ بات کر رہے ہیں دیکھیں جی یہ جو اسلامی بینکنگ ہے یہ بھی تو ٹھیک ہی ہے، اس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ورنہ تو دیکھیں نکاح اور زنا میں کوئی زیادہ فرق تو نہیں ہے، وہ کانٹریکٹ کے ساتھ ہے، یہ کانٹریکٹ کے ساتھ نہیں ہے، یعنی اس طرح کی باتیں دلائل آج کل لوگ پیش کرتے ہیں۔ تو بھئی باتیں چیزیں تو ملتی جلتی ہوتی ہیں لیکن فرق زمین آسمان کا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ایک سرمایہ کے اوپر پیسے بنا رہا ہے، ٹھیک ہے، بزنس کے اندر ایک بندہ ایفرٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، سرمایہ ہے اور ایفرٹ بھی ہے، اور یہاں بھی ہے کہ صرف سرمایہ ہے اس کے اوپر وہ کھا رہا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ بندہ جو ہے جس کو قرضہ دیا ہے کسی نے، اس کا بزنس جو ہے وہ چلتا ہے نہیں چلتا، اسے لاس ہوتا ہے نہیں ہوتا، اس کو تو گارنٹیڈ جو ہے اسے پروفٹ مل رہا ہے۔ اسلام کا تو نظام ہی یہ ہے کہ اس کے اندر محنت کو پروٹیکشن دی گئی ہے، اس کے اندر سرمایہ کو پروٹیکشن نہیں دی گئی ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ مطلب یہ ہے کہ جو حرمت ہے اس کی، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ایک تو قرآن کی واضح آیات آ گئی، آگے اس سے مزید سخت آیت آ جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اب یہ دیکھیں بہت امپورٹنٹ روایت ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے، دینے والے، آج کل یہ بھی آ رہا ہے نا، پتہ نہیں لینے والا تو ٹھیک ہے، دینے والا نہیں ہے ٹھیک، پتہ نہیں ہے الٹی بات ہے، بعض اسکالرز جو ہیں یہ باتیں بھی کر رہے ہیں کہ سود جو ہے لینا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، دینا صحیح نہیں، واللہ عالم، یہ میں صحیح بات کر رہا ہوں یہ الٹی بات ہے، لیکن یہ بات ہے ہی ایسی بے بنیاد۔ سود لینے والے، دینے والے، تحریر لکھنے والے، اس کے جو کانٹریکٹ جو ہے وہ لکھتے ہیں، اور گواہوں، سب پر لعنت کی اور فرمایا وہ سب گناہ میں برابر، سب پر لعنت ہے۔ دیکھیں کیا یہ ماجرا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ابن ماجہ کی روایت میں آپ سے فرمایا کہ سود کا جو گناہ ہے اس کے 70 حصے ہیں، اور سب سے کم تر درجہ یہ ہے کہ کوئی اپنی ماں سے زنا کرے۔ اب ماں سے زنا کر کے تو بڑی بات ہے، آج ویسٹرن سوسائٹی کے اندر بھی جو گئی گزری سوسائٹی ہے جہاں پہ سیکس فری سوسائٹی ہے، وہاں پہ بھی ماں سے زنا کرنا کم از کم ابھی بھی ایسا ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ڈسکسٹنگ ہے یہ بہت، یعنی اس بات اس کانسیپٹ کو سوچنا بھی ڈسکسٹنگ ہے۔ اور آپ سے سمجھ میں آیا کہ 70 درجے ہیں اس کے، اور اس کا کم تر درجہ یہ ہے کہ وہ اپنی ماں سے زنا کرے۔ اور ایک اور جواب مسند احمد کی روایت ہے، آپ سے نے فرمایا کہ سود کا 1 درہم جو آدمی کھاتا ہے وہ اس کے سودی ہونے کو جانتا ہے، وہ پتہ بھی ہے اسے کہ یہ سود کا مال ہے، تو وہ گناہ میں 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ سخت ہے، 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ سخت ہے۔ اور یہ معاملہ ہے اس حوالے سے، بہرحال میں وہ ٹیکنیکل بحث تو نہیں کرتا، آج کل اسلامی بینکنگ کے حوالے سے لوگ سوال کرتے ہیں، وہ ٹیکنیکل بحث تو ہم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی موقع ملا تو دیکھیں گے، اس پہ کوئی پروگرام کریں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ایک بات ابن کثیر نے بڑی زبردست جو ہے وہ پیش کی ہے، وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ مسئلہ آپ کے سامنے واضح ہو۔ ابن کثیر فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ مسئلہ ذرا مشکل ہے۔ کیا یہ جو مسئلہ ہے نا کہ سود کی
ایک تو واضح شکلیں ہیں وہ تو پتہ سب کو، اس کی جو مشابہ شکلیں ہیں ان کو جاننا بڑا مشکل ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں آپ سے فرماتے ہیں کہ میرے بعد کو نبی ہوتا تو عمر ہوتے، افسوس کہ وہ خود فرماتے تھے کہ افسوس کے 3 مسئلے پوری طرح میری سمجھ میں بھی نہیں آئے۔ دادا کی میراث کا مسئلہ، یہ میں صحیح طرح نہیں سمجھ سکا، یہ اب آپ آگے دیکھیں گے وراثت کے جو مسائل ہیں ان کے اندر واقعی ایک مسئلہ ہے کہ دادا کی میراث کیا ہے۔ کلالہ کا مسئلہ، ٹھیک ہے، جس کا نہ مطلب ماں باپ ہوتے ہیں نہ بہن بھائی ہوتے ہیں، جو بھی یہ معاملہ اس طریقے سے ہوتا ہے، اس کا کیا معاملہ ہوگا۔ اور سود کی صورتوں کا، یعنی کاروبار کی ایسی صورتیں جن پر سود کا شبہ ہوتا ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آ سکا۔ اور وہ ذرائع جو سود کی مماثلت تک لے جاتے ہیں، ایک تو ہے کہ سود اور اس سے جو ہے ملتی جلتی صورتیں کیا ہیں، یہ بھی میں نہیں پوری طرح تحقیق کر سکا۔ دوسرا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو خود تو سود نہیں ہیں لیکن دے لیڈ ٹو سود، دے لیڈ ٹو انٹرسٹ۔ تو ان چیزوں کی میں خود بھی تحقیق نہیں کر سکا۔ جب یہ حرام ہیں تو وہ بھی حرام ٹھہریں گی، جیسا کہ وہ شریعت کا اصول وہ بیان کرتے ہیں عمر بن خطاب کے، ما لا یتم الواجب الا بہ فہو واجب، جس واجب کو ادا کرنے کی جو چیز صحیح ہوتی ہے، جو چیز ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ بھی واجب ہوتی ہے، تو جو چیز اس حرام کی طرف لے جا رہی ہے وہ بھی تو حرام ہوئی نا۔ بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ جس طرح حلال ظاہر ہے اس طرح حرام بھی ظاہر ہے، لیکن کچھ کام درمیانی شبہ والے بھی ہیں۔ ان شبہات والے کاموں سے بچنے والے نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا۔ تو شبہ میں جو چیز ہو جائے اس سے چھوڑ دیں، اسی میں جو ہے بچت ہے۔ اور جو ان مشتبہ چیزوں میں پڑا وہ حرام میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے۔ اس چرواہے کی طرح جو کسی کی چراگاہ کے آس پاس اپنے جانور چراتا ہو تو ممکن ہے کہ کوئی جانور اس چراگاہ میں بھی منہ مار لے۔ بڑی خوبصورت ایک مثال ہے نا، کہ آپ اگر احتیاط نہیں کریں گے تو وہ آپ اس طرف چلے ہی جائیں گے، اس گناہ کی طرف۔ جیسے کہ آپ نے کسی کے جو ہے باڑ کے ساتھ جانور باندھ دیا ہے تو ظاہری بات ہے اسے روک تو نہیں سکتے، وہ اس کے اندر منہ تو مارے گا ہی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکے، طبیعت میں تردد ہو اور اس کے بارے میں لوگوں کا واقف ہونا اسے برا لگے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اپنے دل سے فتویٰ پوچھ لو، چاہے کچھ بھی فتویٰ دیتے، ٹھیک ہے، ویسے فتویٰ دوسروں کو دیتے ہو وہ الگ بات ہے، لیکن دل سے پوچھ لو وہ تمہیں صحیح بتائے گا۔ ابن عباس سے ایک مروی روایت ہے کہ سود کی حرمت سب سے آخر میں نازل ہوئی، تو اس لیے وہ عمر خطاب کہا کرتے ہیں نا، میں تحقیق نہیں کر سکا۔ عمر خطاب یہ فرما کر کہتے ہیں افسوس کہ اس کی پوری تفسیر بھی مجھ تک نہ پہنچ سکی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں سود کو بھی چھوڑ دو، یہ اکثر وہ کہا کرتے تھے، اور ہر اس چیز کو جس میں سود کے کچھ بھی شائبہ اسے چھوڑ دو۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب نے اپنے ایک خطبے میں فرمایا کہ شاید میں تمہیں بعض ان چیزوں سے روک دوں جو تمہارے لیے نفع والی ہیں، اور ممکن ہے میں تمہیں کچھ ایسے احکام بھی دوں جو تمہاری مصلحت کے خلاف ہوں۔ سنو، قرآن میں سب سے آخر سود کی حرمت کی آیت اتری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور افسوس کہ اسے کھول کر ہمارے سامنے وہ بیان نہ کر سکے، بس تم ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالتی ہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ سود کے 73 گناہ ہیں، جن میں سے سب سے ہلکا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں سے بدکاری کرے۔ تو وہ تو ہم نے حدیث دیکھ لی ہے، یہ مستدرک حاکم کی ہے، اس میں تھوڑا سا ٹیکسٹ ڈیفرنٹ ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمر بن خطاب جیسا اتنا بڑا فقیہ، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ وہ میرے بعد اگر نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس کے بارے میں جو ہے تحقیق نہیں کر سکا۔ اور آج ہمارے بعض اسکالرز جو ہیں وہ تحقیق کر کے انہوں نے بہت سی صورتیں جو ہے جائز بھی کر دی ہیں۔ تو یہ ہے کہ بس یہ بتا دینا آپ کے لیے کافی تھا آپ کو کہ عمر خطاب جیسا بندہ خود یہ تاکید کرتا رہا کہ دیکھو سود کو چھوڑ دو، اس سے جو مشابہ شکلیں اس کو چھوڑ دو، اس میں نہ پڑو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ تم اس میں پھنس جاؤ۔ اور آج تو جو ذریعہ بات اسلامی بینکنگ ہے اس کی تفصیل میں تو ہم نہیں جا سکتے، لیکن یہ ہے کہ اس میں تو بہت سے انسٹرومنٹس وہی ہیں کہ جو عام بینکنگ کے اندر ہیں، بس تھوڑی بہت آگے پیچھے کر کے ہیلوں کے ذریعے سے اس کو جو ہے جائز قرار دے دیا گیا ہے۔ واللہ عالم، یمحق اللہ الربا، مٹاتا ہے اللہ سود کو، ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اسلامک سوسائٹی صدقات کے اوپر بلڈ ہوتی ہے اور سود پر بلڈ نہیں ہوتی ہے۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہر ناشکر گناہ گار کو۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے اچھے اعمال کیے، وقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور جو نماز قائم کی جنہوں نے اور زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے، کوئی حزن نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وذروا ما بقی من الربا، دوبارہ تاکید فرمائی، پہلے بھی حکم آ گیا پھر دوبارہ کہا چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود میں سے، ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان والے ہو تو چھوڑ دو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر کان کھول کے سن لو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر تیار ہو جاؤ اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے۔ یہ بات ہے، یہ معمولی بات نہیں، تو اللہ اس کے رسول سے جنگ ہم مول لے لیں
تو کیا ہمارے لیے کوئی ممکن ہے کہ ہم بچ سکیں آخرت میں؟ لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ تو بے حسی کا یہ عالم ہے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یہاں پہ سود کھانا، ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے ہیں تمہارے اصل مال، کیپٹل جو تم نے دیا تھا وہ تمہارا ہے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، تھریٹننگ انداز ہے بڑا، نہ تم ظلم کرو نہ تمہارے ساتھ ظلم کیا جائے، مجھے مجبور نہ کرو کہ تمہارے ساتھ پھر وہ حال ہو جس کو تم ظلم سمجھو، نہ تم ظلم کرو نہ تمہارے ساتھ ظلم کیا جائے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر مقروض ہو، تنگ دست ہو، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اب تو مہلت دینا ہے خوشحالی تک۔ یہ ہے طریقہ اللہ سکھا رہے ہیں، نہ کہ اس کے اوپر سود پر سود چڑھائی جاؤ، اس سے پیسے کھینچی جاؤ اس ضرورت مند سے۔ اصل بات یہ اس کو مہلت دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور صدقہ ہی کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ ہے اسلام کی اسلامک سوسائٹی۔ جو ضرورت مند ہے اس کو قرضے کی ضرورت ہے، آپ قرضے دیں گے، اگر وہ دے سکا ٹھیک ہے، نہیں دے سکا تب بھی اسے معاف کرو۔ ان کنتم تعلمون وان تصدقوا خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھتے ہو۔ صحیح حدیث میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جس نے تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرضہ معاف ہی کر دیا تو اللہ اس سے اپنا سایہ رحمت عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، اپنا سایہ رحمت اسے عطا فرمائیں گے۔ تو خدا کے لیے جس کو قرض دیا ہے اپنے معاف کر دیں، اگر وہ واپس نہیں کر پا رہا معاف کر دیں، اور خدا کے لیے سود کو چھوڑ دیں، نہ اپنی آخرت کو برباد کریں۔ اور جو اس وقت جو مشتبہ شکلیں ہیں اس سے بھی بعد آ جائیں، کیونکہ اس کے اندر یقیناً جسے کہتے ہیں نا کہ بہت بڑا گھاٹے کا سودا ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرتے رہو اس دن سے تم لوٹائے جاؤ گے جس میں اللہ کی طرف۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر پورا دے دیا جائے گا بدلہ ہر اس شخص کو جو اس نے کمایا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اس دن تم کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔